کے قریب تک مت جاؤ. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب تک نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون. یا مرتد ہے اس اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا. یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ، اس کو رجم کیا جائے گا. یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے، کافر ہے حربی ہے، ہر کافر نہیں، جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا. یہ ہے بالحق. ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر، بغیر یعنی کسی حق کے، ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے. اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں، اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے، اصرار کرے اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لیں گے، چاہے اسے معاف کر دیں، اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں. یہ تین شکلیں ہیں، لیکن اختیار ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے. کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت جو ہے اس کا مختار نہیں ہے. جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کی صریح منافی ہے. یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا. فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہم ان کے 10 قتل کریں گے، نہیں، یہ نہیں. بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی. انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی. یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ چلائے، اس پر ثبوت فراہم کرنا، یہ سارا ریاست کا کام ہے. لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے. ہمارے ہاں غلطی یہ ہے کہ اسٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے. اس کی حفاظت کرو، اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے، پوری جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے. واوفوا بالعہد، اور عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد جو ہے، معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے اللہ کے ہاں، جواب دہی کرنی پڑے گی، باس پرس ہوگی.